بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹرکچرلزم، اور اسٹرکچرلزم میں بھی ہمارا یہ پارٹ 2 ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 2 میں ہم آج پڑھیں گے لینگویج کے اندر جو آربیٹریرینس پائی جاتی ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ Aristotle said that the names of concepts or things are logically connected, and the name of the thing expresses the qualities of that thing. Aristotle کہتا ہے کہ جو چیزوں کے نام ہیں وہ لاجک کے ذریعے رکھے جاتے ہیں، اور ان کے نام اور ان کی کوالٹیز کے درمیان ایک خاص قسم کی اہمیت ہوتی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں، اگر ایک چیز کا لفظ جو نام ہے ہم نے ڈاگ رکھا ہے، تو ارسطوٹل کے مطابق ڈاگ کی کوالٹیز کے مطابق ہی اس کا نام ڈاگ ہے۔ ادروائز اگر اس کے ڈاگ ہم کوالٹیز اگر چینج ہو جائیں تو اس کا نام بھی چینج ہو جائے گا۔ If a particular four-legged animal is called dog, then it means the word dog expresses the qualities of that four-legged animal. Both are logically connected and this animal could not have been called by any other name. وہ کہتے ہیں اگر ہم ڈاگ کہہ رہے ہیں ایک لفظ فور لیگڈ اینیمل کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاگ وہی کوالٹی بیان کرتا ہے، جو وہی ایکسپریس کرتا ہے ڈاگ جو فور لیگ اینیمل میں کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اور دونوں لاجیکلی کنیکٹڈ ہیں۔ اگر کوئی اور نام سے ہم ڈاگ کو نہیں پکار سکتے۔ Saussure rejected this concept by saying that relationship between a signifier and a signified is purely arbitrary. لیکن فرڈینینڈ ڈی سوشر اس کنسیپٹ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی بھی ان کا جو لاجیکل سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے درمیان کوئی بھی لاجیکل ان کے درمیان کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، بلکہ یہ آربیٹریرینس ہے۔ شروع میں جس نے نام رکھ دیا ڈاگ، اس نے ڈاگ یہ اس کا نام بن گیا ہے۔ اگر کوئی اور نام اس کا گھوڑا رکھ دیتے یا ہارس رکھ دیتے تو آج سارے ہارس کہتے ہیں، جس طریقے سے ہم اردو میں کتا کہتے ہیں۔ اب کتا اور ڈاگ کا کوئی میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن ہم نے کتا نام رکھ دیا ہے۔ اس طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گاؤں کے نام، جو کچھ سٹیز کے نام بھی ایسے ہیں جو کہ جس بس کسی نے رکھ دیا پہلے تو وہی بس چل گیا، آربیٹریرینس اس میں پائی جاتی ہے۔ It is not based upon any logic or reason، بغیر کسی کوئی لاجک یا ریزن اس کے اندر نہیں ہوتی۔ He says that in the beginning, when language was formed, somebody named this four-legged animal dog, and other people also started to call it by the same name. اور دوسرے لوگوں نے پھر اس کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ جب شروع میں لوگوں نے اس کا نام ڈاگ رکھ دیا تو اس کے بعد بھی لوگوں نے اس کو ڈاگ کہنا شروع کر دیا۔ And other people also started to call it by the same name. Later on this became a convention and the coming generation also accepted it. وہ کہتا ہے اس کے بعد یہ نا روایت بن گئی اور آنے والی نسلوں کو پھر اسی کو ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ Saussure supports his argument by saying that if the relationship between signifier and its signified was based upon logic, then all languages of the world would have the same signifier for this four-legged animal. بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے سوشر نے کہ اگر ان کے درمیان سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے درمیان جو ریلیشن ہے، اگر وہ کسی لاجک کی بیس پہ ہوتا تو آج پوری دنیا میں اس کو ڈاگ ہی کہا جاتا، مختلف زبانوں میں اس کو ڈاگ ہی کہا جاتا، مختلف ملکوں میں کنٹریز میں اس کو ڈاگ کہنا چاہیے۔ ڈاگ از ڈاگ ان انگلش، ہونڈ ان جرمن، چین ان فرینچ and perro in Spanish. If there was something inherent in a dog that generated
generated the word that represented the word for dog would be more or less the same in all language. کہتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی وراثتی کوالٹیز ہوتی جن کی وجہ سے اس کا نام ڈاگ پڑا تو پھر باقی لینگویجز میں بھی اس سے ملتا جلتا نام ہونا چاہیے تھا کیونکہ کوالٹیز تو سیم ہوتی ہیں سارے کتوں میں. دس پرنسپل آف لینگویج ڈومینیٹس آل آئیڈیاز اباؤٹ دا اسٹرکچر آف لینگویج. یہ جو پرنسپل ہے آربیٹریرینس، یہ تمام جو لینگویج کے اسٹرکچر کے حوالے سے آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر ڈومینیٹ کر جاتا ہے. It makes it possible to separate the signifier and signified to change the relationship between them. ان کے درمیان ریلیشن چینج کرنے سے سگنیفائر اور سگنیفائڈ کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. ہم کتے کا نام بلی رکھ دیتے ہیں تو بلی بن جائے گا، سیپریٹ ہو گئے. آگے پھر آنے والی نسلیں میں اس کو بلی کہنا شروع کر دیں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آربیٹریرینس ہے اس کے اندر. Because of this, we can associate more than one signifier to single signifier and more than one signifier to single signified. وہ کہتا ہے اس طریقے سے ہم ایک سگنیفائر کو زیادہ سگنیفائر بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ سگنیفائر کو ایک سگنیفائر بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. This can be observed in all languages where one word can have many meanings or a single concept can be expressed through many signifiers. وہ کہتا ہے یہ بہت ساری لینگویجز کے اندر ایک ورڈ جو ہے وہ بہت سارے میننگ اس کے نکل آتے ہیں اور ایک سنگل کنسیپٹ بہت سارے سگنیفائر کے تھرو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. جس طرح ایک سگنیفائر کنسیپٹ ہے ڈاگ، ہاں اس کو ہم کتا بھی کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے. مختلف زبانوں میں اس کے بہت سارے سگنیفائر ہیں لیکن سگنیفائڈ ایک ہے. The ambiguity in the language is created because of this fact. اور اسی وجہ سے جو مختلف زبانوں کے اندر ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے پائی جاتی ہے کہ آربیٹرینس ہے. There can be one objection against this concept. Sign language, gesture and onomatopoeic words that represent sounds. جو sounds والے words ہوتے ہیں نا، پیپ، تھڈ، بز، پپ، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو اونومیٹوپوئک ورڈز کہتے ہیں. seems to be same all over the world and appear to have some logical relation. وہ کہتا ہے جی اس طرح کے اونومیٹوپوئک جو ورڈز ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجک ہے. اور ہر زبان میں بھز بھز کا لفظ جو ہے وہ ہر زبان میں سیم لکھا جائے گا، بھز، چاہے انگلش ہو چاہے جو بھی زبان ہو لیکن اس میں یہ لفظ ساؤنڈ سیم ہوگی. بٹ Saussure would not accept it. وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. Holding one nose to indicate contempt or dislike seem logical, since one would do that if one encountered a bad smell, but Saussure insists that all signs are arbitrary. The gesture of holding one's nose only has meaning because a community has agreed on what that signifies. Even the onomatopoeic words are different in different languages. Take the example of sound of a train engine. Every language of the world signifies it differently. وہ کہتا ہے کہ جو ناک پہ آپ ہاتھ رکھ لیں، جسچر جو ہوتے ہیں یا اشاروں کی جو زبان ہوتی ہے وہ سب کی سیم ہوتی ہے. کہتا ہے کہ اگر آپ ناک پہ ہاتھ رکھ دیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ کسی چیز کو آپ ڈس لائک کر رہے ہیں یا کوئی آپ کی تکلیف دے رہی ہے، ایک لاجک ہے اس کے پیچھے. تو وہاں ایک بندہ جب کوئی اس کو بری سمیل آئے گی تو ظاہر ہے وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لے گا. اس لیے سوشر جو ہے نا وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ تمام جو سائنس ہیں وہ آربیٹری ہیں، کہ جیسچر جو ہے نا ہولڈنگ نوز، کوئی بندہ ناک کو پکڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کمیونٹی ایگری ہے کہ اس کا سگنیفائر کس چیز کو وہ سگنیفائی کرے گا. کمیونٹی جب اس چیز کو ایگری کرتی ہے تب اس کا میننگ بنتا ہے.
آپ کوئی جیسچر ہے یا کوئی بھی سائن ہے، آپ اس کو جب تک کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو آپ اس کو کدھر یوز کریں گے؟ کمیونٹی ایکسیپٹ کرتی ہے تو تب وہ لینگویج کا حصہ بنتا ہے. لینگویج کا حصہ کیوں بنتا ہے؟ کہ اس کو یوز کرنا ہوتا ہے نا، کسی کو اپنی بات سمجھانے کے لیے، کسی کو اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے وہ لفظ یوز ہوتا ہے. جب سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ ہی اس کو ورڈ کو نہیں کرے گی تو آپ کس کو کون سا میسج بھیجیں گے؟ سوسائٹی میں میسج کی ضرورت پڑتی ہے، کمیونٹی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتی جس مقصد کے لیے آپ اس کو بنایا ہے، تو پھر اس کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے اس لفظ کی. وہ کہتا ہے ٹیک دا ایگزامپل آف دا ساؤنڈ آف اے ٹرین انجن، ایوری لینگویج آف دا ورلڈ سگنیفائز اٹ ڈفرینٹلی. مختلف زبانوں میں کہتا ہے ایوری لینگویج آف ورلڈ سگنیفائڈ، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے سگنیفائی کرتی ہے. لینگویج از اے سسٹم آف ڈفرینس. نیکسٹ ٹاپک ہے، اسکرین پہ دیکھیں. سوشر آلسو پریزنٹڈ اے ریولیوشنری آئیڈیا دیٹ میننگ ان اے لینگویج از ناٹ جنریٹڈ، کہ جنریٹ نہیں کی جاتی میننگ کسی بھی زبان کے، کسی بھی آئیڈیا کے، کیونکہ بیکاز آف دا ریلیشن شپ بٹوین سگنیفائر اینڈ سگنیفائڈ، سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے درمیان ریلیشن کی وجہ سے. ہی از آف دا ویو دیٹ لینگویج از اے سسٹم آف ڈفرینسز ود آؤٹ پازیٹیو ٹرمز، کہ لینگویج جو ہے سسٹم آف ڈفرینس ہے. ون signifier in a system has meaning because it is not any of other signifier in the system. وہ کہتا ہے ایک لفظ کا میننگ ہوتا ہے کیونکہ اس جیسا دوسرا لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا، تب اس کو میننگ ہوتا ہے. اگر اس طرح کا اور کوئی لفظ ایگزسٹ کرتا تو پھر میننگ اس کا کیسے ہوگا؟ There are no positive term in language for Saussure, in the sense that a sign generates its meaning not by pointing to any entity in the world, but rather by pointing to other word in the language system which is it is not. میننگ کیا ہوتا ہے؟ یہ میننگ یہی بتاتا ہے کہ میننگ اس لفظ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ میننگ وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ وہ لفظ خود نہیں ہے، جس کا میننگ ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ لفظ خود نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو جو کہ اس طرح کا میننگ رکھتا ہو، وہ اس کا میننگ ہے. تھوڑی کنفیوژن والی بات ہے کہ میننگ وہ نہیں ہوتا کہ جو کسی لفظ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرے، کوئی اشارہ کرے کسی اینٹی کی طرف، بلکہ بائی پوائنٹنگ ٹو ادر ورڈ، بلکہ اس ورڈ کی طرف اشارہ کرے جو کہ وہ نہیں ہے. مطلب میں ایک لفظ لکھتا ہوں ڈاگ، ٹھیک ہے، تو جو لفظ ڈاگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، ڈاگ کا میننگ دے رہا ہو لیکن وہ ڈاگ نہ ہو، وہ میننگ ہے. مثلا کتا، اب کتا جو ہے وہ میننگ دے رہا ہے اس کے ڈاگ کے، بتا کنسیپٹ اس کا سیم کنسیپٹ آ رہا ہے اس ریڈر کے مائنڈ میں کہ کتے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ڈاگ اور کتے میں فرق ہے. ڈی او جی ڈاگ ہوتا ہے اور کتا جو ہے نا وہ تو اردو میں لکھتے ہیں. یہ میننگ ہو گیا پھر کہ میننگ کنسیپٹ وہی آ رہا ہے اس کے بولنے سے، اس کے پڑھنے سے. مائنڈ میں جو پکچر بن رہی ہے وہ کتے کی ہی بن رہی ہے، لیکن ڈاگ لفظ اور ہے، کتا اور ہے، تو یہی میننگ ہے. The meaning of a sign is thus defined negatively as difference from other sign which it is not. کہ جو میننگ ہے وہ تو ایک نیگیٹو چیز ہے، کیونکہ ایک لفظ کا میننگ وہ چیز ہے جو کہ وہ نہیں ہے. نیگیٹو مطلب یہی ہے کہ اس کی نفی آ رہی ہے کہ وہ لفظ نہیں ہے. دیٹ اٹ از ناٹ، کہ میننگ وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ وہ خود نہیں ہوتا لیکن اشارہ اسی طرف کرتا ہے، پوائنٹ آؤٹ اسی کی طرف کر رہا ہوتا ہے، پوائنٹ آؤٹ اسی کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہی نہیں ہوتا. یہ نیگیٹو ٹرم ہے نا. It was in this way that the binary opposition came to be seen as the basic meaning generating unit in language.
بائنری سسٹم کی یہاں بات کرتا ہے. اے بائنری پوزیشن از اے سیٹ آف اینٹونیمس لائک نائٹ ڈے گڈ ایول میل فیمیل اینڈ سو آن. بائنری اپوزیشن یہی ہے کہ سیٹ آف اینٹونیمز ہے. سائنز ور انڈرسٹوڈ ایز ہیونگ سگنیفیکینٹ ادر اینڈ اینٹونیم اگینسٹ وچ اینی پرٹیکولر سائن کوڈ ڈیفائن اٹس میننگ نیگیٹیولی. اور اینٹونیم وہ ہوتا ہے جس کے وہ میننگ نیگیٹیولی بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن کر اسی کو بیان رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں مشرق، یہ ایکسپریس تو کر رہا ہے کہ یہ مغرب بھی کوئی ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ نیگیٹیولی اس کی میننگ بتا رہا ہے. نیگیٹیولی میننگ بتاتے جو اینٹونیم ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہو ڈے، تو جب آپ نے ڈے کہیں گے تو تب نائٹ کا وجود آئے گا نا. اگر ڈے نہ ہو تو نائٹ کا وجود ہی نہیں رہے گا. اس کا وجود ہی دن کی وجہ سے ہے، تب تو اس کی پہچان ہے. کیوں؟ اگر نائٹ نہ ہو تو صرف ڈے ہو تو ڈے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. ڈے کا وجود تب ہے جب نائٹ ہے. تو signs were understood as having significant other, an antonym against which any particular sign could define its meanings negatively. So the meaning of a sign night is defined particularly by its negative relation to the sign of day as not day. وہ یہی کہتا ہے نا کہ جو نائٹ ہے نا وہ بیسیکلی ناٹ ڈے ہے. Female is not male. Evil is not good. According to Saussure, every concept in language is based upon binary opposition. Saussure کہتا ہے کہ پورا جو لینگویج کے اندر جو ہر کنسیپٹ ہے وہ بیس ہی یہی بائنری اپوزیشن پہ کرتا ہے. ایک لفظ ہے اس کا وجود تب ہے جب اس کا مخالف لفظ ہے. تو اگر مخالف لفظ ہی نہیں ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. اس کا بھی ابھی تیسرا لیکچر ہم لائیں گے. یہ دوسرا لیکچر تھا اسٹرکچرلزم کا. ایک یا دو لیکچر اس پہ مزید آئیں گے. تھینک یو سو مچ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.